اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف کو آنت سے جدا کیا جاتا ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف آنت سے کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح باہر آئے جس طرح کسی نے دھو دھلا کر پاک کر کے باہر بھیجا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ پر زور دیا اور پورا سینہ یوں اٹھا لیا، ایک دم ایسے آسمان کی طرف نظریں بلند کی اور سیدھے ہاتھ کی انگلی سے یوں اشارہ کیا۔ یوں کرنا تھا کہ حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا، ایک نور پھیلا، سارا گھر اور یمن تک نظر آیا، شام، ایران تک نظر آیا، یہاں تک کہ روم کی سلطنت کے محل بھی نظر آنے لگے، یمن اور ہیرا کے محل بھی نظر آنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے۔ جو بادشاہ اس وقت دربار سجائے بیٹھے تھے، ان کے سروں پر سے تاج اچھل گئے اور وہ اچھل کر زمین پر جا گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے، ساری دنیا کے بت زمین پر گر رہے تھے۔ ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلی کو جا کر مبارکباد دی کہ کائنات کا سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے 3164 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر دم توڑا اور اپنے عروج پر تھی۔ نوشہراؤں کا زمانہ تھا، نوشہروں عادل کے نام سے مشہور تھا زمانہ تھا، اور اس کے محل میں پیچھے باپ دادا 1000 سال سے آگ جلا رہے تھے۔ چونکہ آگ کے پجاری تھے، ایک دم پوری آگ بجھ گئی اور ایک سفید پتھر کا محل بنایا تھا۔ یہاں بڑے بڑے برج تھے جو زمین پر گر گئے تو ساری کائنات میں ہلچل مچ گئی۔ ایک یتیم کے پیدا ہونے، حاک کے زمانے سے آگ کی پرستش شروع تھی۔ شکار کو نکلا ہوا تھا، ایک سانپ حملہ آور ہوا، اس نے سانپ کو پتھر سے مارا، پتھر سے ایک شعلہ نکلا، اس شعلے نے سانپ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے کہا میرے لیے نجات تو ہند ہے۔ یہاں سے آگ کی پرستش ایران میں داخل ہوئی۔ اس کو 1000 برس ہو چکے تھے، ایک پل کے لیے آگ بجھنے نہیں پائی تھی۔ اس کو جلاتے رہے، ساگوان، عود کی لکڑی سے، دار چینی کی لکڑیوں سے یہ آگ جلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک دم آگ بجھ گئی، سارا زور لگا دیا لیکن آگ نہیں جلی۔ نوشہراؤں نے ادھر سے ایک محل بنایا تھا جس کو آپ وائٹ پیلس بھی کہہ سکتے ہیں۔ سارا سنگ مرمر کے پتھروں سے بنا ہوا تھا، سنگ مرمر کی ٹائلیں نہیں جس طرح ہم لگا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹائلیں، پورے ستون سنگ مرمر کے، سفید پتھر سارا۔ وہ اتنا مضبوط تھا کہ ابو جعفر نے اپنے زمانے میں کہا کہ اس کو توڑ کر اس کا پتھر استعمال کرو، تو خالد برمکی اس کا وزیر تھا، اس نے کہا اسے نہ توڑیں، یہ ٹوٹے گا بھی نہیں، توڑنے کا خرچہ زیادہ آئے گا اور پھر نیا پتھر لگانے پر خرچہ کم آئے گا۔ ابو جعفر منصور بخیل تھا، اس نے کہا نہیں، بنا بنایا موجود ہے۔ جب توڑنے لگے تو چند دنوں میں پتہ چل گیا کہ یہ ٹوٹے گا نہیں، اس کے توڑنے کا خرچہ زیادہ ہے، نئے پتھر کا خرچہ کم ہے۔ ابو جعفر کہنے لگا نہیں چھوڑ دو اسے، نیا پتھر لگاؤ۔ تو خالد برمکی نے کہا ضرور توڑو۔ تو ابو جعفر نے کہا کیوں؟ کہا کہ آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ یہ لوگوں کے بنے ہوئے گھر ہی توڑ نہ سکے، لہٰذا اس کو ضرور توڑوں گا۔ توڑا گیا، اس کا نشان ہی مٹ گیا، کچھ کھنڈار شاید باقی ہوں۔ تو اتنا مضبوط محل تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کسریٰ کے محل کے 14 برج ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر جا گرے اور 1000 سال سے ایران اس پر حکومت کر رہا تھا۔ دنیا کی سب سے لمبی حکومت ہے ان کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آخری بادشاہ دجر قتل ہوا تو اس وقت اس حکومت کو 3164 سال ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے جب آپ کو گود میں لیا تو حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ بچہ کیسا ہے۔ ادھر ان کے گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آ گیا، ایک دم بادل پھیلا اور ایک لمحے کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ بچہ گود میں نہیں ہے، گود خالی ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھیرا دو، شمال جنوب پھیرا دو، تاکہ سارا جہان اس کے نام کو، صفات کو، ذات کو پہچان لے۔ تو وہاں ایک عیسائی عالم رہتے تھے، ان کا نام عبد المسیح تھا۔ یوں سمجھیں کہ عرب اسٹیٹ تھی جو ایران کے تابع تھی۔
نوشیروان نے ہیرا کے بادشاہ کو لکھا کہ تیرے پاس کوئی آسمانی کتابوں کو جاننے والا ہے تو میرے پاس بھجوا۔ تو ایک بڑے عالم کو بھیجا تو اس کو سارا قصہ سنایا۔ کہا میں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، میرے ایک ماموں ہیں جو شام میں رہتے ہیں، میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو وہ شام گئے، ان کے ماموں تھے، ان کا نام تھا ستی۔ جب یہ وہاں پہنچے تو مرض الموت، انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ کے سامنے میں ہوں۔ تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اور انہوں نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ تجھے ایرانی بادشاہ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے محل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور اس کی آگ بجھ گئی ہے۔ اس کو جا کر کہو جب وہ عصا والا نبی ظاہر ہوگا، لاٹھی والا نبی ظاہر ہوگا۔ لاٹھی والا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لاٹھی ہوتی تھی۔ جب وہ لاٹھی والا نبی ظاہر ہوگا تو جب اس کے قرآن کی تلاوت ہوگی اور جب بحریہ اسلو خشک ہوگا اور وادی سمابہ پڑے گی تو اس دن شام، ایران، یہ سب اسی نبی کی غلامی میں چلا جائے گا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آخری نبی دنیا میں پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول سے اگلے سال ربیع الاول تک پوری دنیا میں ہر عورت کو بیٹا دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرے بھائی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب نے کہا صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا اس بچے کی نرالی شان ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک مبارک سے ایک سفید پرندہ نکلا۔ اس نے مشرق و مغرب میں پرواز کی۔ پرواز کرنے کے بعد وہ بیت اللہ شریف آ کر بیٹھ گیا۔ سب قریش نے اس پرندہ کو سجدہ کیا، پھر وہ زمین و آسمان کے درمیان اڑا۔ اس خواب کو میں نے ایک عالم کے سامنے بیان کیا۔ عالم نے جواب دیا اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو حضرت عبداللہ کی پشت اقدس پر ایسا فرزند ظاہر ہوگا کہ تمام مشرق و مغرب والے اس کے تابع ہو جائیں گے۔